نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اس طرح سے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایسی شاندار جنگ کی کہ دشمنان اہل بیت کے دل دہل گئے۔ عمر بن سعد، شمر ذوالجوشن اور دیگر بدبخت لوگ اپنی پھٹی نگاہوں کے ساتھ حسین ابن علی کی جرأت اور بہادری کو دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پکار کر عمر بن سعد سے کہا کہ آ جاؤ، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو میرے مقابلے پہ اترو۔ مگر عمر بن سعد میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا اور یوں میدان کربلا میں رسوائی کا سامنا کرتا۔ سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس بے مثال جرأت اور بہادری کے یہ نظارے دیکھ کر لشکر یزید میں سے بہت سی آوازیں ابھرنا شروع ہوئیں۔ عمر بن سعد نے اور دیگر کمانڈروں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم سب یک بارگی مل کر حسین ابن علی علیہ السلام پر حملہ کر دو۔ شمر نے اپنے سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے غارت گرو، تمہاری بہادری کہاں غارت ہو گئی، تمہاری جرأت کہاں کھو گئی؟ اے بنو امیہ کے بہادر سالاروں، اے بنو امیہ کے بہادر سپاہیوں، تم نے تو بڑے بڑے کارنامے جنگوں میں سر انجام دیے ہیں، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے ہاتھ کیوں شل ہو چکے ہیں؟ الغرض اس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو ابھارا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے اب انہوں نے لشکر یزید کے لوگوں نے آہستہ آہستہ گھیرا ڈالنا شروع کیا۔ چنانچہ ہر طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے، تلواریں چمک رہی تھیں اور نیزے لہرا رہے تھے، مگر یہ حسن خدا کا متوالا، شمع اسلام کا پروانہ، خلافت الہیہ کا پاسبان اور محافظ، اور حدود اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ اور ارکان اسلام کو قیامت تک کے لیے قائم کر دینے والا حسین ابن علی امیر المومنین علیہ السلام کا شیر بن کر ان کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ آپ ڈھال سے تیروں کو روکتے تھے، جو نیزہ آپ کی طرف رخ کرتا اس سے بھی بچتے تھے۔ قربان جائیں، اس موقع پر بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لال پر کوئی حزن اور ملال کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور آپ اتنی بہادری کے ساتھ یہ جنگ کر رہے تھے کہ دشمن ورطہ حیرت میں مبتلا تھے۔ کسی شاعر نے اس جنگ کا منظر یوں کھینچا ہے: چلتے تھے چاروں طرف سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجر کو نکالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا
کوئی نہ تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، انتہا ہے اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ سامعین محترم، وہ قربانی جو منی میں مؤخر ہو گئی تھی اور منی میں بدل دی گئی تھی، یہ قربانی اب کربلا کے میدان میں ہو رہی تھی، آل ابراہیم کی طرف سے، آل اسماعیل کی طرف سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے۔ یہ قربانی کربلا کے ریگزاروں میں پیش کی گئی، اور یہ عشق تھا جو ایک طرف تھا اور دوسری طرف بے وفا دنیا تھی، اور عشق ہی اس کائنات کا اصل مقصود ہے۔ چنانچہ یہ بھی کیا خوب شعر ہے، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ اور یہ شعر بھی آپ پر صادق آتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا لشکر یزید میں اس طرح گھس کر، ان کے قلب میں پہنچ کر اس طرح سے جنگ کرنا ایسے ہی تھا جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا گیا تھا۔ سامعین محترم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اب تیروں، تلواروں، برچھیوں اور نیزوں کے ساتھ حملہ جاری تھا۔ جس ملعون اور بدبخت نے آپ کو تیر مارا تھا اس کا نام حسین بن تمیم تھا۔ یہ تیر آپ کے مبارک دہانے پر لگا، آپ نے زخم میں چلو لگا کر ہاتھوں کو خون سے بھرا اور اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنا خون بارگاہ الہی میں نذر کر رہے تھے، اور یہ نذرانہ اپنی طرف سے اللہ کے حضور پیش کر رہے تھے۔ سامعین محترم، اس موقع پر زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور میرے جانثاران کا انتقام گن گن کر ان سے لے گا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جو اس موقع پر موجود تھا، جس کا نام عبداللہ بن عمار بتایا جاتا ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے بہت قریب تھا، اگر چاہتا تو برچھی سے ان پر حملہ کر سکتا تھا، مگر میں نے دل میں سوچا کہ میں کیوں ان کے قتل میں شریک ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اب لوگوں نے، آپ پیادہ تھے اور لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا، اور جس طرف سے بھی پیادہ آپ کی طرف رخ کرتے آپ ان پر حملہ کرتے اور وہیں سے ان کو پسپا کر دیتے۔ وہ کہتا ہے کہ واللہ میں نے کسی ایسے شخص کو جس کے جانثار، جس کے انصار اور جس کے بھائی، بیٹے، بھتیجے شہید کر دیے گئے ہوں اور وہ بے یار و مددگار اور تنہا ہو، اس جرأت کے ساتھ اور اس دل کے ساتھ جنگ کرتے نہیں دیکھا۔ یہ عبداللہ بن عمار کہتا ہے کہ میں نے حسین ابن علی سے بہتر نہ پہلے کوئی شخص دیکھا نہ ہی بعد میں کوئی دیکھا۔ سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اس راوی کے مطابق اسی طرح سے جنگ کرتے رہے کہ اگر دائیں طرف کے پیادے آپ پر حملہ کرتے تو آپ ان کو پسپائی پر مجبور کر دیتے،
اگر بائیں طرف کے پیادے آپ پر حملہ کر دیتے تو آپ ان کو بھی پسپا کر دیتے، باوجود اس حقیقت کے کہ آپ تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے اور شدت پیاس میں بھی مبتلا تھے اور بدن بھی زخمی تھا اور کافی آپ نڈال تھے، مگر شیروں کی طرح آپ ان لوگوں پر حملہ کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عمار کا یہ بھی کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس طرح سے ان لوگوں پر حملہ کرتے تھے جیسے کوئی شاہین بھیڑ بکریوں پر حملہ کرتا ہے، اور یہ لوگ ایسے بھاگتے تھے جیسے گیدڑ موقع سے بھاگتے ہیں۔ آپ پہروں اسی حالت میں دشمنوں سے جنگ کرتے رہے، کسی شخص میں یہ جرت نہیں تھی کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ اسی دوران ایک شخص جس کا نام مالک بن نصیر کندی بتایا جاتا ہے، اس بدبخت نے کسی طور پر آپ پر تلوار سے حملہ کیا۔ اس حملے سے آپ کی خود کٹ گئی اور سر انور زخمی ہو گیا۔ اس موقع پر آپ کی زبان اقدس سے یہ نکلا کہ اس ضرب کا تجھے یہ اجر ملے گا کہ تمہیں کھانا پینا نصیب نہیں ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ شخص جب اس ٹوپی کو جو اس روز امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پہنے ہوئے تھے لے کر اپنے گھر گیا، جس پر آپ علیہ السلام کے مقدس خون کے نشانات تھے، اور اس ٹوپی کو دھونا چاہا تو اس کی بیوی نے اس کو دیکھا اور شدت غم سے پکار اٹھی کہ ہائے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو میرے گھر میں لا کر دھوتا ہے، اور ان کی ٹوپی کو اے بدبخت تو یہاں لے کر آیا ہے، کس منہ سے تو میرے گھر میں آیا ہے؟ چنانچہ اس عورت نے اس کو لعن طعن کر کے وہاں سے دفع کر دیا، اس کے اہل و عیال نے اس کو چھوڑ دیا، اور یہ شدید محتاجی میں اور غربت میں مبتلا ہوا، جہاں تک کہ اس کو کھانا پینا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح محتاجی اور بے نوائی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ سامعین محترم، کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کے ایک ایک مجرم اور واقعہ کربلا میں ملوث ایک ایک کردار کو پھر اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک سزا دنیا و آخرت میں دی۔ بہرکیف امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اب آپ کے سر انور پر بھی تلوار کی ایک ضرب لگ چکی تھی، آپ کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، اور آپ کے دہانے پر بھی تیر لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ بے حد نڈھال بھی ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود آپ جنگ کو شیروں کی طرح جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے ایک اور عمامہ پہنا اور دوبارہ اسی شان کے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ و جدل میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر جب کہ آپ زخموں سے نڈال تھے اور شدت پیاس میں بھی مبتلا تھے، ایک بدبخت جو ابن ابان قبیلے میں سے تھا، اس ابانی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ شاید حسین فرات کا رخ کریں، ان کا راستہ روکو۔ چنانچہ اس کے لوگوں نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے راستے میں مزاحمت کی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابانی، تجھے پانی نصیب نہ ہوگا۔ چنانچہ اس کے بارے میں بھی راویوں کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ اس طرح سے عذاب میں مبتلا ہوا کہ یہ پانی طلب کرتا تھا، اس کو پانی دیا جاتا تھا، مگر پانی اس کی پیاس نہیں بجھاتا تھا، حتیٰ کہ اس کو پانی میں شکر ڈال کر دودھ ڈال کر بھی دیا جاتا تھا، لیکن پانی اس کی پیاس بجھانے سے قاصر تھا، اور یہ شدت پیاس سے العطش العطش پکارا کرتا تھا۔
یہاں تک کہ پانی پی پی کر کہا گیا کہ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح پھول گیا، اور بالآخر یہ بدبخت اسی طرح سسک سسک کر مر گیا۔ سامعین محترم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ جنگ دشمنان اہل بیت سے جاری تھی کہ سنان بن انس، خولی بن یزید اور اس طرح کے دیگر بدبختوں نے آپ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب یہ سارے یزیدی آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس دوران جب کہ کچھ یزیدی کتے آپ کی طرف بڑھ رہے تھے، شمر ذی الجوشن ملعون نے ابو الجنوب جعفی نام کے ایک شخص سے اور دیگر لوگوں سے کہا، دیکھتے کیا ہو، آگے بڑھ کر حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اس پر ابو الجنوب جعفی نے کہا، اے بدبخت، تو ہمیں قتل حسین پر اکساتا ہے، تو آگے بڑھ کر خود ہی یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ اور ابو الجنوب جعفی نے یہ کہتے ہی اپنے نیزے کا رخ اس کی طرف کر دیا اور کہا، اب اگر دوبارہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے اکسایا تو اس نیزے سے تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ چنانچہ ابو الجنوب جعفی اور اس طرح کے کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، مگر دوسری طرف سنان بن انس، خولی بن یزید اور اس طرح کے دیگر بدبخت لوگ اب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ سب جن کی تعداد اب سینکڑوں میں تھی، انہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس موقع پر جب کہ آپ اس یزیدی لشکر میں گھرے ہوئے تھے اور ہر طرف سے سینکڑوں یزیدیوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا، ایک طفل جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا، وہ خیمے سے باہر نکلا اور اس نے آپ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اس بچے کو روکنے کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی خیمے سے باہر نکلیں اور اس کو روکنا چاہا، مگر وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو اس مقتل گاہ کی طرف بڑھتے دیکھا تو پکار کر اپنی بہن سے کہا، اے بہن، اس کو روکو اور یہاں نہ آنے دو، مگر یہ بچہ ان کی دسترس سے نکل چکا تھا۔ یہ بچہ بھاگتے ہوئے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یہ بچہ امام حسن علیہ السلام کا فرزند تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اس موقع پر بحر بن کعب نامی ملعون نے تلوار سے حملہ کرنا چاہا، تو اس بچے نے کہا، اے خبیث، کیا تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ بحر بن کعب نے تلوار کا وار کیا، ادھر اس کمسن بچے نے چچا پر فدا ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس تلوار کو روکا، اور یوں اس بچے کا ہاتھ بازو سے جدا ہو گیا اور ایک تسمہ باقی رہ گیا۔ بچہ شدت تکلیف سے چلانے لگ پڑا اور ماں ماں کہنے لگ پڑا، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بھتیجے کو بازو میں بھر لیا اور فرمایا، بیٹا، اس تکلیف پر صبر کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ابھی تم اپنے بابا حسن ابن علی علیہ السلام سے ملاقات کرو گے، اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو گے، اپنے بزرگوار شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرات حمزہ اور حضرات جعفر اور دیگر بزرگان اہل بیت سے ملاقات کرو گے۔ آپ نے یوں اس بچے کو تسلی اور تشفی دی۔ کہیں سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، کہیں سے برچھی آئی، اور یوں بچہ اپنے چچا پر فدا ہو گیا۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ معرکہ کربلا عشق و وفا کی
لازوال داستان ہے۔ بڑے تو بڑے بچوں نے بھی محبت، جانثاری اور وفا شاری کے وہ مظاہرے پیش کیے کہ تاریخ عالم نے کبھی ایسا نظارہ نہ کیا ہوگا۔ ملائکۃ المقربین بھی اس جانثاری پر جھوم اٹھے ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ کس طرح سے ایک کمسن بچے نے اپنے چچا کی خاطر جان قربان کر دی۔ سامعین محترم، میدان کربلا میں ریت پر آل رسول نے اپنے خون سے عشق و وفا کی یہ لازوال داستان لکھی ہے، جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور رہے گی۔ اس بچے کی شہادت کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گرد گھیرا اور تنگ کر دیا گیا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ پیشن گوئی کی کہ اے لوگو، اے یزیدیو، اے کوفے کے عہد شکنو، تم ہمیشہ متفرق رہو گے، ہمیشہ جدا جدا رہو گے، اور تم پر ظالم حکمران مسلط رہیں گے۔ سامعین محترم، کربلا کی زمین پر اہل کوفہ کی عہد شکنی کی وجہ سے آل رسول کا 61 ہجری میں جو خون بہا ہے، اس کی پاداش میں ہمیشہ عراق کی سرزمین خون سے لہو لہان رہی۔ کبھی چنگیز خان کی صورت میں خون کی ہولی کھیلی گئی، کبھی ہلاکو خان کی صورت میں ان کے کشتوں کے پشتے لگائے گئے، اور کبھی امریکہ کی صورت میں اہل عراق پر ظلم و ستم ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے آل رسول سے بے وفائی کی تھی۔ بے وفائی کی یہ سزا نسل در نسل یہ قیامت تک بھگتتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ تائب ہو کر اور ساری امت تائب ہو کر امام علی مقام اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اور پھر یہ امت مسلمہ کو بالخصوص اور نسل انسانی کو بالعموم ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ اس وقت تک ان کے خون کی ندیاں نوشتہ دیوار ہے، اور یہ اہل بیت سے بے وفائی کا عبرتناک دنیا میں انجام ہے۔ اس موقع پر آپ نے آسمان کو دیکھا اور سایوں کو دیکھا، تو آپ نے ان دشمنوں سے پوچھا کہ کون سا وقت ہے؟ کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ نماز عصر کا وقت ہے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان بدبختوں سے اور دشمنوں سے کہا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لینے دو اور مجھے نماز کی مہلت دو۔ آپ اپنے خون سے وضو تو پہلے ہی فرما چکے تھے، چنانچہ آپ نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اور نڈھال ہونے کے باوجود اور دشمن میں گھرے ہونے کے باوجود امت کو یہ درس دیا کہ جو کچھ بھی امر پیش آئے، کسی صورت میں بھی عبادت الہی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے یہ آخری سجدے اور آخری نماز قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے روشنی اور ہدایت کا باعث ہے، اور اہل محبت کو یہ پیغام دیتی ہے کہ حسین ابن علی کا فلسفہ یہ ہے کہ اہل عشق ہی سب سے بڑھ کر نمازوں کے محافظ ہوتے ہیں، اہل عشق ہی سب سے بڑھ کر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اہل عشق ہی سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا عشق سے کیا تعلق
جو زبان سے تو محبت کے دعوے کرے مگر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے سے انکاری ہو۔ اس بات پہ تمام اہل محبت کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس دوران جب کہ آپ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے، یہ گیدڑ اور یہ خنزیروں سے بھی بدتر لوگ جو نماز سے پہلے آپ کے پاس پھٹکنے کی جرت نہیں رکھتے تھے اور گیدڑوں کی طرح بھاگ جاتے تھے، یہ لوگ آہستہ آہستہ اب آپ کے انتہائی قریب ہو چکے تھے اور نماز ختم ہونے کے منتظر تھے۔ یہاں میں رک کر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بزرگ نے یہ کہا تھا کہ لشکر یزید اور کوفہ کے یہ عہد شکن قرآن پڑھ پڑھ کر تیر چلاتے تھے اور حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے لیے نماز کے وقت کے منتظر تھے۔ قرآن پڑھ کر تیر چلانے کا مقصد تو یہ تھا، یہ جانتے تھے کہ تیر دوسری صورت میں خطا جائیں گے۔ قرآن پڑھ کر تیر چلانے کا مقصد یہ تھا کہ بدبخت جانتے تھے کہ قرآن سے مل جائے گا۔ اس بات میں بنی اسرائیل کے اس عابد لڑکے کی طرف اشارہ ہے جسے ظالم بادشاہ کوشش کے باوجود شہید نہیں کر پاتا تھا۔ اس کو ہر طرح سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہ ہر بار بچ جاتا تھا۔ بالآخر اس لڑکے نے ہی بادشاہ کو ترکیب سمجھائی۔ اس نے کہا اگر تم واقعی مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو پھر بسم اللہ پڑھ کر مجھ پر تیر چلاؤ، تیر خطا نہیں جائے گا۔ چنانچہ بسم اللہ پڑھ کر جب تیر چلایا گیا تو تیر اس کے بدن کے پار ہو گیا۔ اسی طرح یہ بدبخت بھی جانتے تھے کہ صاحبان قرآن کو، آل رسول کو اگر شہید کرنا ہے تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ قرآن کو قرآن سے ملایا جائے۔ چنانچہ یہ بسم اللہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھ کر تیر پھینکتے تھے تو وہ تیر قرآن سے مل جاتا تھا۔ یہ انتہائی عجیب و غریب اور معرفت سے لبریز بات ہے۔ کیف یہ بدبخت جو منتظر نماز تھے، یہ جانتے تھے کہ نماز کی حالت کے بغیر ہم کبھی بھی شیر خدا کے بیٹے کے پاس نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی، یہ آپ کے انتہائی قریب ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے بارگاہ الہی میں آخری سجدہ دیا اور نماز ختم کی تو ایک شخص جس کا نام زرعہ بن شریک تمیمی تھا، اس ملعون نے فوراً تلوار سے آپ پر ایک بھرپور وار کیا۔ آپ نے تلوار کے اس وار کو روکا مگر اس سے آپ کا ہاتھ اور آپ کا بازو شدید زخمی ہو گیا۔ اب آپ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ اسی اثناء میں سنان بن انس ملعون نے برچھی کے ساتھ آپ پر وار کر دیا۔ اب آپ کا جسم اطہر زمین پر گرتا تھا، آپ پھر اس کو سنبھالتے تھے، پھر گرتا تھا۔ اب آپ کے بدن اطہر میں ان بدبختوں کا مقابلہ کرنے کی ظاہری طور پر کوئی سکت نہیں تھی۔ آپ اپنے قوت ایمان اور ارادی سے اپنے جسم کو سنبھالتے تھے اور بار بار اٹھتے تھے اور سنبھلتے تھے کہ اس دوران سنان بن انس ملعون نے خولی بن یزید لعین سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دو۔ خولی بن یزید آگے بڑھا مگر جیسے ہی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو چھوا تو اس کے ہاتھ ساقط ہو گئے، یہ پتھر کی سی صورت بن گیا اور اس کے ہاتھوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ اسی طرح
کپ کپاتے ہاتھوں سے پیچھے ہو گیا۔ اس میں یہ حوصلہ نہیں تھا، اس میں بدبختی کی یہ انتہا نہیں تھی کہ وہ سر حسین کو جدا کر سکے، چنانچہ یہ پیچھے ہو گیا۔ تو سنان بن انس جو شرابی بھی تھا، جو حرامی بھی تھا، اور دنیا کا ہر عیب اس شخص میں موجود تھا، خبیث ترین شخص تھا، اس نے خولید بن یزید پر لعنت کی۔ جیسا کہ گزشتہ اقساط میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کرنے کا بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ لعنتی ہی لعنتیوں کو لعنت کر رہے تھے۔ سنان بن انس ملعون نے، جو روئے زمین کے خبیثوں میں سر فہرست ہے، جو دنیا کا سب سے پلید ترین شخص اور خبیث ترین شخص تھا، اس نے خولید بن یزید پر لعنت ملامت کی، اس کو بزدلی کے طعنے دیے اور خود آگے بڑھ کر خنجر کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو آپ کے مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اس مبارک سر کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، اس مبارک سر کو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور امیر المومنین علیہ السلام کی اور تمام انبیاء اکرام و مرسلین کی، آل ابراہیم کی اور آل اسماعیل کی شرافت، نجابت، سیادت کا تاج تھا، اس مبارک اور مقدس سر کو سنان بن انس ملعون نے تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ آپ کو اس عظیم ترین قربانی پر، اس بے مثال شجاعت پر، اس بے مثال جرأت اور بہادری پر خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ ہمارے پاس نہ لفظ ہیں، نہ وہ تخیل ہے، نہ وہ فکر ہے، اور نہ ہی وہ جذبات ہیں جس سے ہم کما حق ہو آل رسول کی اس قربانی کا حق ادا کر سکیں۔ حق تو یہی ہے کہ جن کی تعریف و توصیف خود خدائے لم یزل نے اپنے لا ریب کلام میں کی ہو، ان کی تعریف و توصیف ہمارے جیسا کوئی فانی اور ہمارے جیسا کوئی عیبی کس طرح سے بیان کر سکتا ہے؟ بلا شبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، آپ کے فرزند تھے۔ بلا شبہ کربلا میں صرف حسین ابن علی کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ کربلا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شہادت ہوئی، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت شہادت کا وہ باب مکمل ہوا جو آپ کی شہادت کے بغیر تشنا طلب تھا، اور جس کے بغیر امت کبھی بھی شہادت کے میدان میں رہنمائی نہیں لے سکتی تھی۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں جس قربانی کا ذکر ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صورت میں وہ قربانی بھی پیش کر دی گئی۔ چنانچہ منی میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح کیا گیا، مگر یہاں کربلا میں کوئی دمبا، کوئی اور چیز آل رسول کے سامنے اور متبادل کے طور پر پیش نہ کی گئی، بلکہ آل رسول ہی اللہ کے راستے میں شہید کر دی گئی۔ یوں میدان کربلا میں حسین ابن علی وفدیناہ بذبح عظیم کی عملی تفسیر بن گئے، اور اپنے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی جو مؤخر کر دی گئی تھی، اس قربانی کو آپ نے اپنی ذات کی صورت میں، اپنے انصار کی صورت میں، اپنے جانثاروں کی صورت میں اور اپنے اہل بیت کی صورت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے حد و حساب رحمتیں اور سلامتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ سے ہماری
ہمارے بزرگوں کی اور جمیع مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، اور بروز محشر اللہ تعالی ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ کے مبارک اور مقدس قدموں میں ہمیں بھی محشور کرے، ہمیں آپ کی قدم بوسی کی دولت بھی نصیب ہو، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام بھی نصیب ہوں۔ والسلام۔